السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ فعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نهزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي الأخريين قدر النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر والأخريين على النصف من ذلك رواہ مسلم۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 225 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ کننا نحضر قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کننا مانے ہم لوگ، کننا مانے ہم لوگ، نحضر، نحضر کا معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا۔ کننا نحضر ہم اندازہ لگاتے تھے، کننا نحضر ہم اندازہ لگاتے تھے۔ قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیام مانے قیام یعنی نماز میں جو کھڑے ہوتے ہیں، جس میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی سورت پڑھتے ہیں، جو کھڑے ہوتے ہیں نماز کی اصطلاح میں اس کو قیام کہتے ہیں۔ تو قیام رسول اللہ، اللہ کے رسول کے قیام کو یعنی نماز میں کھڑے ہونے کو، جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے، کوئی سورت پڑھی جاتی ہے، اس کو قیام کہتے ہیں۔ تو کننا نحضر قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا اندازہ لگاتے تھے، یعنی آپ کتنی قرات کرتے ہیں، قرآن کتنا پڑھتے ہیں، اس کا اندازہ لگاتے تھے۔ فی الظہر والعصر، ظہر اور عصر کی نماز میں، ہم ظہر اور عصر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا اندازہ لگاتے تھے۔ فحضرنا قیامه فی الرکعتین الاولیین من الظہر قدر الف لام میم تنزیل السجدہ۔ فحضرنا تو ہم اندازہ لگائے، فحضرنا تو ہم نے اندازہ لگایا، قیامہ آپ کے قیام کو، فی الرکعتین الاولیین من الظہر، رکعتین مانے دو رکعت، الاولیین پہلے کی دو، پہلے کی دو، الرکعتین الاولیین پہلی کی دو رکعتیں، یعنی پہلی رکعت اور دوسری رکعت، تو پہلی کی دو رکعتوں میں ہم نے آپ کے قیام کا اندازہ لگایا۔ کون سی نماز میں؟ من الظہر، ظہر کی نماز میں۔ فحضرنا قیامہ فی الرکعتین الاولیین من الظہر، تو ہم نے آپ کے قیام کا اندازہ لگایا ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں، یعنی پہلی رکعت اور دوسری رکعت، ان دونوں رکعتوں میں آپ کتنا پڑھتے تھے؟ قدر الف لام میم تنزیل السجدہ، سورہ الف لام میم تنزیل سجدہ جو ہے اتنا آپ پڑھتے تھے۔ قدر مانے مقدار، قدر الف لام میم تنزیل السجدہ، سورہ سجدہ جس کو کہتے ہیں، سورہ سجدہ کی برابر
اتنا آپ دونوں رکعتوں میں پڑھتے تھے۔ آپ سورہ سجدہ دیکھیں گے، حافظی قرآن کے مطابق یہ 3 پیج کی صورت ہے، 3 صفحات پر مشتمل ہے۔ اتنا آپ ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں تلاوت کرتے تھے۔ اور دیکھیے یہ اندازہ جو ہے یہ اغلب کا اعتبار ہے، یعنی اکثر آپ ایسا کرتے تھے، اکثر آپ ایسا کرتے تھے۔ سورہ سجدہ کے برابر آپ ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں تلاوت کرتے تھے۔ اس پہ سورہ سجدہ میں 30 آیتیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ آیتیں آپ پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اور کچھ آیتیں دوسری رکعت میں پڑھتے تھے۔ مقصود یہ ہے کہ لمبا قیام، مقصود کیا ہے؟ ظہر کی رکعت میں لمبا قیام کیا جائے گا۔ مسلم شریف ہی کی روایت میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی رکعت میں اتنا قرآن پڑھتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ قضاء حاجت کرنے والا قضاء حاجت کرنے کے لیے مدینہ سے باہر جائے اور وہ قضاء حاجت کر کے واپس آئے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ نماز میں پہلی رکعت میں داخل ہو جاتا۔ اس کا مطلب کہ آپ کافی لمبا قیام کرتے تھے۔ تو یہاں جو حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے کہ سورہ سجدہ کے برابر آپ تلاوت کرتے تھے، یہ اغلب کا اعتبار ہے، یعنی اکثر آپ اتنا ہی پڑھتے تھے۔ وفی الاخرین قدر النصف من ذلک، اور آخر کی 2 رکعتوں میں، اخرین یعنی دوسری جو رکعتیں تھیں، یعنی تیسری چوتھی رکعت یعنی آخری رکعت، اور آخر کی دونوں رکعتوں میں آپ کتنا پڑھتے تھے؟ کہا قدر النصف من ذلک، پہلی دونوں سے نصف کے برابر، پہلی دونوں سے نصف کے برابر آپ اتنا پڑھتے تھے۔ دیکھیے اس روایت میں آخر کی 2 رکعتوں میں بھی قرآن پڑھنے، سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن پڑھنے کا ذکر ہے، دوسری سورت پڑھنے کا ذکر ہے۔ اور ابھی حدیث نمبر 224 میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت گزری ہے، اس میں کیا تھا کہ آخر کی 2 رکعتوں میں آپ کیا کرتے تھے؟ صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ اور یہاں حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے جو صحیح مسلم کی ہے؟ وفی الاخرین قدر النصف من ذلک، اور آخر کی دونوں رکعتوں میں پہلی دونوں سے نصف کے برابر، یعنی سورہ سجدہ کا آدھا حصہ آپ پڑھتے تھے۔ اتنی آیتیں آپ پڑھتے تھے، کس میں؟ آخر کی دونوں رکعتوں میں۔ وفی الاولیین من العصر علی قدر الاخرین من الظہر، اور عصر کی پہلی کی 2 رکعتوں میں، الاولیین پہلی کی 2 رکعت یعنی پہلی اور دوسری رکعت، کس میں؟ عصر کی نماز میں، علی قدر الاخرین من الظہر، ظہر کی آخری دونوں رکعتوں کے برابر پڑھتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کو ایک طرح نہیں پڑھاتے تھے، دونوں کا قیام میں فرق ہوتا تھا۔ ظہر کی نماز لمبی ہوتی تھی اور عصر کی نماز مختصر ہوتی تھی۔ سنت یہی ہے کہ عصر کی نماز مختصر پڑھی جائے اور ظہر کی نماز تھوڑی لمبی پڑھی جائے، مگر ہمارے یہاں کی جو ائمہ ہیں عصر اور ظہر بالکل سیم پڑھاتے ہیں۔ تو سنت یہ ہے کہ عصر کی نماز مختصر پڑھی جائے اور ظہر کی نماز اس سے کچھ لمبی پڑھی جائے، جیسا کہ حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ وفی الاولیین من العصر علی قدر الاخرین من الظہر،
عصر کی پہلی دونوں رکعتوں میں آپ کتنا قرآن پڑھتے تھے؟ کتنا آپ کے قیام کا اندازہ کتنا ہوتا تھا؟ ظہر کی آخری دونوں رکعتوں کے برابر. ظہر کی آخری 2 رکعت میں کتنا پڑھتے تھے؟ سورہ سجدہ کا آدھا حصہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عصر کی قرات مختصر ہوتی تھی. عصر میں آپ کا قیام مختصر ہوتا تھا. والأخريين على النصف من ذلك. اور عصر کی آخری دونوں رکعتوں میں عصر کی پہلی 2 رکعتوں سے نصف پڑھتے تھے. علی قدر نصف، علی النصف من ذلك، نصف مانے آدھا. یہاں پر 2 کلمہ بار بار آیا ہے، اولیین اور اخریین. اولیین کا مطلب کیا ہوا؟ پہلی کی 2 رکعت، پہلی رکعت اور دوسری رکعت. اور اخریین کا مطلب کیا ہو گیا؟ آخر کی 2 رکعت، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت. اور نصف مانے ہوتا ہے آدھا. والأخريين على النصف من ذلك. اور عصر کی آخری دونوں رکعتوں میں کتنا آپ کا قیام ہوتا تھا؟ کتنا قرآن پڑھتے تھے؟ عصر کی پہلی 2 رکعتوں سے نصف. عصر کی پہلی 2 رکعتوں سے آدھا. یعنی پہلی جو 2 رکعت ہوگی وہ لمبی ہوگی، اور آخر کی جو 2 رکعت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ پہلے کے بالمقابل مختصر ہوگی، آدھی ہوگی. مثال کے طور پر اگر پہلی کی 2 رکعت میں 15 آیتیں پڑھی گئی ہیں تو آخر کی 2 رکعتوں میں 7 آیتیں پڑھی جائیں گی. کتنی پڑھی جائے گی؟ 7 آیتیں پڑھی جائے گی. یہ مثال کے طور پر ہے. رواہ مسلم. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں كنا نحضر قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر، کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا اندازہ لگاتے تھے ظہر اور عصر کی نماز میں، کہ آپ ان دونوں نمازوں میں کتنا قرآن پڑھتے ہیں. فحضرنا قیامه فی الرکعتین الاولیین من الظہر قدر الف لام میم تنزیل السجدہ. تو ہم نے آپ کے قیام کا اندازہ لگایا ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں قدر الف لام میم تنزیل سجدہ. سورہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت کے برابر. یعنی جتنی دیر تک آپ سورہ سجدہ پڑھتے تھے اتنا ہی آپ ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں قیام کرتے تھے. ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں اتنا آپ لمبا قیام کرتے تھے جتنا کہ آدمی سورہ الف لام میم سجدہ، یعنی سورہ سجدہ جو 21ویں پارے کی صورت ہے، پڑھ سکے. اتنا لمبا آپ کا قیام ہوتا تھا. اور یہ 30 آیتوں پر مشتمل ہے. یہ صورت کتنی آیتوں پر ہے؟ 30 آیتوں پر مشتمل ہے. تو ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ اتنا قرآن پڑھتے تھے. وفی الاخرین قدر النصف من ذلك. اور ظہر و عصر کی آخری دونوں رکعتوں میں، ظہر کی آخری دونوں رکعتوں میں، یہاں عصر کی بات نہیں چل رہی، ظہر کی بات چل رہی ہے. وفی الاخرین قدر النصف من ذلك. اور آخری دونوں رکعتوں میں، یعنی ظہر کی آخری دونوں رکعتوں میں، تیسری اور چوتھی، کتنا پڑھتے تھے؟ قدر نصف من ذلك. پہلی دونوں کے نصف کے برابر، نصف کے برابر. یعنی جتنا آپ پوری صورت پڑھ لیتے تھے 2 رکعتوں میں، تو اس کا آدھا آخری 2 رکعتوں میں پڑھتے تھے. تو پہلی رکعت لمبی ہوگی،
دوسری مختصر ہوگی اور تیسری اور چوتھی اس سے مختصر ہوگی، یا پھر سورہ فاتحہ پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ دو قسم کی روایتیں یہاں پہ آ چکی ہیں۔ یہاں ابو سعید خدری کی روایت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کا بھی ذکر ہے، اور ابو قتادہ کی اوپر روایت گزری اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ تو دونوں کا جواب یہ ہے کہ دونوں حدیثیں اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ کبھی سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع کر دیں آخر کی 2 رکعتوں میں، اور کبھی اس کے ساتھ سورت بھی ملا لیں، دونوں طریقہ جائز ہے، حالات کے اعتبار سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ بہتر یہی ہے کہ امام صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کرے تاکہ مقتدیوں کو تکلیف نہ ہو، نماز مختصر ہو سکے۔ اس کے بعد ہے حدیث وفی الاولیین من العصر علی قدر الاخرین من الظہر، اور عصر کی پہلی دونوں رکعتوں میں کتنا آپ قیام کرتے تھے؟ علی قدر الاخرین من الظہر، ظہر کی آخری دونوں رکعتوں کے برابر، یعنی ظہر کی آخری 2 رکعتوں میں جتنا آپ قرآن پڑھتے تھے اتنا ہی آپ عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں پڑھتے تھے۔ ظہر کی آخری 2 رکعتوں میں جتنا آپ قرآن پڑھتے تھے اتنا ہی آپ عصر کی شروع کی 2 رکعتوں میں پڑھتے تھے، یعنی پہلی اور دوسری رکعت میں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ظہر لمبی ہوگی اور عصر کی نماز ظہر کے مقابلے مختصر ہوگی۔ ہمارے یہاں ائمہ ظہر عصر دونوں کو برابر پڑھتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ ظہر لمبی ہو اور عصر کی نماز ظہر سے مختصر ہو۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی آخری 2 رکعتوں میں جتنا قرآن پڑھتے تھے اتنا آپ عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں پڑھتے تھے۔ کیا حدیث ہے؟ وفی الاولیین من العصر علی قدر الاخرین من الظہر، عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں ظہر کی آخری دونوں رکعتوں کے برابر آپ قیام کرتے تھے۔ والاخرین علی النصف من ذلک، اور عصر کی آخری دونوں رکعتوں میں عصر کی پہلی 2 رکعتوں سے آدھا آپ پڑھتے تھے۔ یعنی اگر ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں 10 آیتیں پڑھی ہیں تو آخری کی 2 رکعتوں میں 5 آیتیں پڑھتے تھے۔ والاخرین علی النصف من ذلک، اور عصر کی آخری دونوں رکعتوں میں کتنا آپ قیام کرتے تھے؟ کہا علی النصف من ذلک، عصر کی پہلی 2 رکعتوں سے آدھا، عصر کی پہلی 2 رکعتوں سے آدھا یعنی مختصر۔ حدیث سے کیا مقصود یہاں بیان کرنا ہے؟ بیان یہ کرنا مقصود ہے کہ ظہر کی نماز لمبی ہوگی اور عصر کی نماز مختصر ہوگی۔ اور دوسری بات جو بیان مقصود ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ آخر کی 2 رکعتوں میں سورت بھی ملا سکتے ہیں، گنجائش ہے، پڑھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی پڑھ سکتے، دونوں طریقہ جائز ہے۔ پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں، نہیں پڑھنا چاہیں تو مت پڑھیں، چھوڑ دیں۔ دونوں قسم کی روایتیں صحیح ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں پر عمل کرتے تھے، کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1، تیسری اور چوتھی رکعت میں، تیسری اور چوتھی رکعت میں، ظہر اور عصر کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔
ظہر کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری صورت بھی پڑھ سکتے ہیں، ملا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ پہلی رکعت لمبی پڑھانا چاہیے، پہلی رکعت لمبی پڑھانا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی ظہر کی نماز لمبی پڑھانا مسنون ہے، سنت ہے۔ ظہر کی نماز لمبی پڑھانا، لمبا قیام کرنا مسنون ہے۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ عصر کی نماز مختصر پڑھانا چاہیے، عصر کی نماز مختصر پڑھانا چاہیے۔ اور پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ سری نمازوں میں قرآن آہستہ پڑھا جائے گا۔ ظہر اور عصر یہ کون سی نماز ہے؟ سری نماز ہے، یعنی اس میں قرأت آہستہ پڑھی جاتی ہے۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ ظہر اور عصر کی نماز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن بھی یا سورت بھی پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔